ایک صحابی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی مختصر حالات زندگی اور فضائل پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے ذکر کیے گئے، اور آج انشاءاللہ ان کی چند فتوحات اور ان کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک کنواں دیکھا اور اس میں ایک ڈول ہے جس کی رسی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اس رسی کو کھینچ کر ڈول پانی کے نکالے اور پھر میں نے وہ رسی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا دی۔ انہوں نے بھی اس سے پانی نکالا، لیکن اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے، ان کے نکالنے میں بہت زیادہ طاقت نہیں تھی، اور پھر انہوں نے وہ رسی اپنے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور جیسے ہی وہ رسی ان کے ہاتھ میں آئی تو وہ ڈول بڑا ڈول بن گیا جس سے پانی وافر نکلے گا، اور پھر انہوں نے ان کو ایسی زبردست طاقت کے ساتھ کھینچا، فلم آرا فرین یفری فریہ، کہتے ہیں میں نے زندگی میں ایسا طاقتور انسان دیکھا ہی نہیں جو اتنی طاقت کے ساتھ اس کنویں سے پانی نکالے جتنی طاقت سے عمر رضی اللہ عنہ نکال رہے تھے۔ اتنا پانی نکالا حتیٰ ضرب الناس بعطن، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے اونٹ اس پانی کی وجہ سے سیراب کیے اور اونٹ بھی سیر ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام کو میں نے پانی دیا اور اسلام طاقتور ہوا، پھر میرے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی باغ ڈور سنبھالیں گے، لیکن وہ تھوڑا ہی پانی دے پائیں گے، اور ان کے بعد یہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئے گی، اور ان کی وجہ سے اسلام کو وہ طاقت ملے گی اور اسلام اتنی دور تک پھیلے گا کہ میں نے اس طرح کا طاقتور انسان زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور ایسا ہوا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ دنیا کے چاروں طرف اسلام کے پرچم کو لہراتا ہوا دیکھیں گے۔ آذربائیجان، کابل، افغانستان، چائنا کے بارڈر تک، مصر کی فتح، ایران کی فتح، کیساریہ کی فتح، مدائن کی فتح، جلولا کی فتح، نہاون کی فتح، بیت المقدس کی فتح، دنیا کے کناروں تک جو اسلام پھیلنے لگا تھا وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا۔ اور بڑی بڑی فتوحات اور اس وقت کی بڑی طاقتور جو حکومتیں تھیں ان کا مقابلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے کیا تھا۔ بے شمار فتوحات ہیں جن میں سے دو تین کا مختصر تذکرہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی خلافت کتنی عظیم خلافت تھی اور ان کی وجہ سے اسلام کس قدر پھیلا تھا۔ فتح قادسیہ، آج بھی قادسیہ کا نام دنیا کے اندر معروف ہے۔ قادسیہ کیا ہے؟ ایران کے ایک شہر اور علاقے کا نام قادسیہ ہے، اور ایران کو اس وقت کسرا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ نے دو نام سنے ہوں گے، کیسر و کسرا۔ کیسر یہ بندے کا نام نہیں، روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے۔ کسرا یہ بندے کا نام نہیں، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ کیسر و کسرا کی حکومتیں پوری دنیا پہ حکومت کرتی تھی، اور اس وقت کی سپر پاور طاقتیں دو تھیں، ایک کیسر کی روم کی سلطنت اور کسرا ایران کی فارس کی سلطنت۔ قادسیہ ایک علاقہ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت سن 16 ہجری کے اندر وہاں اپنا ایک قافلہ بھیجا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو لے کر جب اس علاقے میں پہنچے تو درمیان کے اندر نہر ہے۔ بادشاہ کے محل تک پہنچنے سے پہلے نہر کو
पार करने से पहले ये सारा काफिला ठहरा, उसको पता चला तो खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी तरफ एक खत लिखा। खत में लिखा, सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, जो हिदायत के रास्ते पर आ जाए उसको सलामती है। कहा अगर मुसलमान हो जाओगे तो जो मुसलमानों के हुकूक है तुम्हें मिल जाएंगे, और अगर तुम जिजिया दोगे तो जो जिजिये वाले काफिरों के हुकूक है तुम्हें मिल जाएंगे, और अगर तुम मुसलमान नहीं होते और जिजिया भी नहीं देते तो फिर मेरे पास ऐसी ताकतवर मुसलमानों की जमात है जो शहादत से इतनी मोहब्बत करती है जितनी तुम शराब से मोहब्बत करते हो। जिस तरह शराब के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं, शहादत के बगैर इनका गुजारा नहीं। ये सीधा सीधा दो टोक अल्फाज में उस वक्त की सुपर पावर ताकत को ये खत भेजा। वो हैरान हुआ, कहा अरब के वो खाना बदोश और भूखे और वो माल के लुटेरे और वो अफराद जो बड़े गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे आज सुपर पावर सल्तनत को ललकार रहे हैं। उसने कहा अपने एक आदमी को भेजो जो हमारे साथ बैठकर बात करे। खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह के सामने मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह कहते हैं, जरा मुझे भेजो, मैं उसके साथ बात करके आता हूं। मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ने और जाकर अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। बादशाह है, सोने के तख्त पे बैठा है, अपने सर पे ताज पहना है, हीरे जवाहरात और मोती लगे हैं, और उसके सामने उसके सारे हिफाजती दस्ते की किताब बनी है। मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी तलवार के ऊपर खाली टाटियां और कपड़ा लपेटे हुए उसके दरबार में पहुंचे और सीधे जाकर बादशाह के साथ उसके तख्त पर बैठ गए। सारे लोग हैरान हुए, अरे तुम्हें बादशाह के एहतराम का पता नहीं। मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह कहते हैं, काबे के रब की कसम, मैं यहां बैठ के इज्जत में इजाफा नहीं हुआ और इसकी इज्जत में कमी नहीं आई। तुम ये समझते हो कि शायद इज्जत किसी चीज का नाम है, लेकिन सुन लो, हमारे यहां ये इज्जत वाली नहीं है। ना मैं बड़ा हुआ हूं, ना ये कमी की तरफ आया है। इसकी शान अपनी है, हमारी शान अपनी है। वो सारे इस मंजर को देखकर पहले ही हैरान हो चुके। फिर पूछा किधर आए हो? कहा मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि हम बहुत भूखे थे, बड़े गुमराह थे, बड़े गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे। अल्लाह ताला ने हुजूर को हमारे अंदर भेजा, हमें हिदायत आई, इस्लाम मिला, जीने का शऊर और जिंदगी का सलीका मिला, और फिर हमने अल्लाह के कानून को दुनिया में नाफिज करना चाहा, हत्ता कि इस्लाम फैलता गया और हम तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं। और हमारे पास जो रिज़्क है वो अल्लाह ताला हमें जिहाद के जरिए से देता है। और एक बड़ा अजीम जुमला बोला, कहा हमने तेरे इलाके का रिज़्क खाया है, इस इलाके का रिज़्क बड़ा आला है। हमने कहा इस रिज़्क के बगैर जीना तो क्या जीना, हम जरा तेरा माल लेने आए हैं और तेरे ऊपर फतह हासिल करने आए हैं। उसने कहा हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। बादशाह ने गुस्से से कहा हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। उसने कहा फिर क्या हुआ? मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह कहते हैं, तुम हमें कत्ल करोगे, हम जन्नत में जाके खा लेंगे, और अगर हमने तुम्हें कत्ल कर दिया तो तुम जहन्नम में जलते रहोगे। या फिर तुम ऐसा करो, अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो और हमें भी जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें जिजिया देना पड़ेगा। जब उसने कहा टैक्स देना पड़ेगा मुझे, तुम्हें, इन गरीबों को मुझे टैक्स देना पड़ेगा, कहता है सोच लो, तुम्हारे पास न तलवारें हैं, न तीरों कमान है, और तुम्हारी तलवार पे लपेटी हुई सारी ये टाटियां है, और तुम्हारे पास जो तीरों कमान है वो चरखे की मणि है। 7,000 फौज लेकर मेरे साथ मुकाबला करने आया है। मुगीरा बिन शुअबा रज़ी ने कहा इस 7,000 को ना देख, हमारे जज्बे को देख, या हम तेरी सरजमीन पे कब्जा जमाएंगे या अल्लाह की जन्नत में पहुंच के मौजे उड़ाएंगे। हम दो ही काम करने आए हैं, या फतह याब होकर तेरी सरजमीन पे इस्लाम का परचम लहराएगा, या शहादत पाके जन्नत के मेहमान बनेंगे। उसको गुस्सा आया, कहा जाओ, तुम आओगे या हम आए तुम्हारे पास? मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह कहते हैं चलो आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हाथियों को लिया, फौज को लिया, सिपा सलारों को लिया, अपनी पूरी ताकत लेकर उस वक्त की सुपर पावर उस नहर को पार करके जब कादसिया के मैदान में पहुंचे, मुसलमानों की 7,000 की सिपा, वो 30,000 के करीब अफराद, मुसलमानों के पास तीरों तलवार के उस तरह के हथियार नहीं, वो असलहा से लेस और बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े घोड़े लेकर मैदान में उतरे। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त उस जंग के अंदर शरीक थे, लेकिन सिपा सलार खालिद इब्ने वलीद थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन ये बीमार हुए साथ और एक खैमे में लेटकर मुसलमानों की सारी लड़ाई को देखने लगे। उस मौके पर अबू महजन एक सहाबी थे, नए नए मुसलमान हुए थे,
لیکن غلطی کر بیٹھے, وہاں سے کوئی شراب ان کے ہاتھ لگی, غلطی کی وجہ سے پی بیٹھے, انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے, ان کو پکڑ کر بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا سزا کے طور پر. جب مسلمانوں کا مارکا دشمن سے ٹکرانے لگے, وہ بڑے بڑے طاقتور تھے اور مسلمانوں کی صحافتیں ہونے لگی, اور یہ ابو محجن جب یہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے دل ہی دل میں تڑپ رہے تھے. اچانک سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی پاس سے گزری, اس کو کہا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ابو محجن کو ایک مرتبہ بیڑیوں سے نکال دے, میں چاہتا ہوں کہ دشمن سے ٹکراؤں, اللہ کی قسم میرا تیرے ساتھ یہ وعدہ ہے اگر میں زندہ واپس آیا میں خود ہی بیڑیاں پہن کے سزا لے لوں گا, اور اگر میں شہید ہو گیا میری رحمت کی دعا کر دینا. اس عورت نے دیکھا مسلمانوں کے لاشیں تڑپ رہے تھے, مسلمانوں کے افراد گر رہے تھے, اس نے شہادت کی تمنا کرنے والے ابو محجن کو چھوڑا, اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو لیا, اپنے نیزے کو لیا, میدان میں اترے. ابو محجن ایسے صحابی ثابت ہوئے کعبے کے رب کی قسم جب یہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے آگے بڑھے دشمن کی صفوں میں گھسے, ایسا لڑے ایسا لڑے ایسا لڑے کہ دشمنوں کو پیچھے بھگا دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الزبر زبر بلکا, ارے اس گھوڑے کا جپٹنا تو میرے گھوڑے کی طرح ہے, اتانو تانو ابی محجن, اور اس آدمی کا مارنا تو ابو محجن کے مارنے کی طرح ہے. لیکن ابو محجن کہاں ہے؟ وہ تو گھر کے اندر بیڑیوں میں قید ہے. شاید یہ آسمان سے فرشتہ اترا ہے, یا کون ہے جس نے دشمن کی ساری سبوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. 30,000 کے لشکر کو, اس وقت کی ساری سپر پاور کو ایک آدمی نے ایسا تہس نہس کیا. مسلمانوں کے حوصلے بڑے, مسلمان آگے بڑھے, دشمن کو شکست ہوئی, وہ دم دبا کے بھاگ گئے. ابو محجن واپس آئے اور آ کر دوبارہ بیڑیاں پہن لی. مسلمان بیٹھے, یار وہ کون تھا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون تھا. ابو محجن نے خود کہا سعد رضی اللہ عنہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں سزا پا رہا تھا لیکن مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو محجن آج کے بعد تو نے مسلمانوں کا ایسا تعاون کیا ہے, میں تمہیں تیری غلطی پر سزا نہیں دیتا. ابو محجن کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بھی اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں, آئندہ کے بعد ساری زندگی کبھی یہ گناہ نہیں کرنے پاؤں گا. مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی, خلاصتاً سنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک اور جنگ کا موقع آیا, شام, بیت المقدس, دمشق کی فتح. دمشق کے لیے مسلمان گئے, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ گئے, پورا لشکر لے کر گئے, لیکن آگے سے عیسائی پادریوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے, یہ بیت المقدس ہے, یہ بیت المقدس بڑی پکیزہ جگہ ہے, ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے. اگر تم نے اپنے دوسرے خلیفہ کو لے کر آؤ, اگر اس کا حلیہ ہماری کتابوں سے میچ کرتا ہوا ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کریں گے, اور اگر وہ نہ ہوا پھر ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. مسلمان خوش ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے, اس وقت کی عظیم مسجد کو اس کی چابیاں لینے کے لیے. جب نکلنے لگے تو عمر بن خطاب رضی اللہ کی کیفیت کیا تھی؟ ایک غلام تھا اور ایک آقا تھا, کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی اپنے آگے پیچھے ہٹو بچو نہیں, کوئی 4-6 باڈی گارڈ نہیں, ایک عظیم جگہ کی فتح اور ایک غلام اسلم اس کا نام, ایک مالک عمر بن خطاب رضی اللہ اس کا نام. جب جانے لگے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر اس وقت کے بڑی عظیم جگہ کی چابیاں لینے جا رہے ہو, وہاں یہودی عیسائی اکٹھے ہوں گے اور تیری اس کیفیت کو دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ اے میرے بیٹے عمر اپنے لباس کو تبدیل کرو, اپنی سواری کو تبدیل کرو, ذرا اعلیٰ قسم کی سواری اعلیٰ قسم کا لباس پہن کے جاؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اپنے لباس کو تبدیل کیا, اعلیٰ سواری پہ بیٹھے, تھوڑا ہی چلے تو فوراً نیچے اترائے. کہا مجھے ان لباس سے نفرت کی بو آتی ہے, تکبر کی بو آتی ہے, بڑے پن کی بو آتی ہے. دوبارہ اپنی اسی اونٹنی پر سوار ہوئے, اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا, آپ اوپر بیٹھے. اسلم نے مہار کو تھاما, تھوڑا سا سفر کیا, پھر آپ نے کہا اسلم رکو. اسلم کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید کرائے حاجت کے لیے روک رہی ہے, لیکن جب آپ رکے تو مجھے کہا اسلم تو سواری پہ سوار ہو جا. میں نے کہا آقا اے میرے مالک اے امیر المومنین, کیا دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امیر المومنین اپنے اوپر سے نیچے اترے, غلام کو اوپر بٹھائے, اس کی سواری کی مہار کو پکڑے؟ کہا دنیا میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عمر کی عدالت میں ایسا ہی عدل و انصاف ہوتا ہے. اسلم اوپر بیٹھے, امیر المومنین نیچے چلے. راستے کے اندر پانی کھڑا تھا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے جوتے کو اتارا, اپنے کندھوں پہ رکھا, مہار کو دوسرے ہاتھ سے تھاما, چلتے جا رہے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے آ کر ملے. کہا عمر اس طرح کا سفر کر کے ان کے پاس پہنچے ہوئے وہ تمہیں کیا کہیں گے کہ اس طرح کا خلیفہ؟ کہا اے ابو عبیدہ
अल्लाह की कसम, अगर तेरे सिवा कोई और ये बात करता, अबू बैदा ने उसको बड़ी सख्त सजा देता। क्या तुम समझते नहीं कि उमर तो अदालत के लिए आया है, उमर तो अदल के लिए आया है, उमर कभी ऐसा नहीं करेगा, अपने गुलामों के साथ बुरा करे, कभी ऐसा नहीं होगा। है उमर रजी अल्लाह अन्हु, आपकी मर्जी है, लेकिन आप ऐसा करें कि आप अपना लिबास तब्दील कर ले। वहां वो सारे ईसाई पादरी आपको देखने के लिए बैठे हुए हैं। फिर ये गुस्से में आए, कहा अबू बैदा, आज के बाद अगर तूने इस तरह की बात की तो मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। मकुन तो कुन्ना अकल्लन नास इज्जतन, तुम्हें पता नहीं हम दुनिया में सबसे कम इज्जत वाले थे। फिर पैगंबर आए थे, हुजूर आए थे, दीन आया था, हमने अपनाया था, उसी दीन के अंदर इज्जत है। अच्छे लिबास में असल इज्जत नहीं, अच्छी सवारी में इज्जत नहीं, इज्जत इस्लाम पे अमल करने के अंदर है। मैं इसी तरह जाऊंगा। इत्तिफाक ऐसा हुआ, जब वो वहां बैतुल मक़दस तक पहुंचने लगे, उमर की बारी नीचे खड़े होने की और असलम की बारी ऊपर बैठने की थी। उसने कहा आप अब आ जाए, कहीं लोग मुझे ताने ना दे। कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम इसी तरह चलेंगे। जब करीब पहुंचे, लोगों ने कहा ऊपर वाले अमीरुल मोमिनीन है, किसी ने कहा नहीं नीचे वाले अमीरुल मोमिनीन है, किसी ने कहा नहीं ऊपर वाले अमीरुल मोमिनीन है। मैंने तो आज भी तारीख की किताब को खोल कर पढ़ा है। जब वो बैतुल मक़दस के दरवाजे तक पहुंचे, बड़े बड़े पादरियों ने अपने हाथों में तीर तलवार नहीं पकड़े थे, अपने हाथों में तौरात के औरात पर पकड़े हुए थे, अपने हाथों में इंजील के औरात पकड़े हुए थे। और उन सब ने एक नजर अपने औरात की तरफ डाली, एक नजर उमर इब्ने खत्ताब की तरफ डाली, एक नजर अपने औरात की तरफ देखा, एक उमर इब्ने खत्ताब के चेहरे की तरफ देखा, एक मरतबा अपने औरात की तरफ देखा, दूसरी मरतबा उमर इब्ने खत्ताब के कुर्ते की तरफ देखा। सारे ने फजाए को ज़ाकतन लंबा सांस लिया, ठंडी आह भर के कहते हाज़ा हुवल नबी नातुहु फी कुतुबिना, मान गए हैं हम, यही है वो जिसके बारे में हमारी इस तौरात में लिखा है, जिसके बारे में हमारी इस इंजील में लिखा है कि बैतुल मुकद्दस का फाते जब आएगा, गुलाम सवारी पे होगा, हुक्मरान नीचे होगा, हाथ में लगाव होगी, जिस्म पे ऐसा लिबास होगा जिसके लिबास के ऊपर 16 या 17 पैबंद लगे होंगे। जब उन्होंने पैबंदों को गिना, चाबियां आगे कर दी, कहा इसके बारे में तो तौरात इंजील में पहले ही आ चुका है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इतनी अजीम फतह और भी फतूहात, लेकिन इसके बावजूद अपनी राया के साथ ताल्लुक क्या है, अपनी राया की खबरगिरी क्या है। रात को यही असलम गुलाम कहते हैं, सर्दी का मौसम, रात का वक्त, मुझे उठाया, चल आग गश्त करें जरा इलाके का। मदीने से 3 मील दूर 5.5 किलोमीटर के फासले पर हम गए तो हमें थोड़ी सी आग नजर आई। असलम गुलाम कहते हैं, उमर रजी अल्लाह तआला ने मुझे कहा, असलम लगता है कि सर्दी की वजह से और रात की वजह से कोई काफिला यहाँ ठहरा है, हम जाकर पूछते हैं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। उमर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। रात की तरीकी में खलीफा अपने गुलाम को लेकर वहां पहुंचा। क्या देखा, एक औरत है, थोड़े से बच्चे हैं और वो भी रो रहे हैं। कहा सलाम किया, कहा करीब आ सकता हूं। उस औरत ने कहा अगर अच्छे इरादे से आओ तो आ जाओ, बुरे इरादे से आना चाहो तो आगे आने की इजाजत नहीं है। कहा अच्छे इरादे से आना चाहता हूं, इस हंडिया में क्या है? कहा पानी है। कहा बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा खाने के लिए कुछ नहीं है। तो कहा हंडिया ऊपर क्यों रखी? कहा बच्चों को दिलासा दे रही हूं, इसी तरह बच्चे सहमते सहमते सो जाएंगे। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने कहा इस रात की तरीकी में अकेली क्यों हो, और अगर तेरे पास कुछ ना था तो तुम इसके लिए असबाब पैदा क्यों नहीं करती? कहती है मुझे कोई जरूरत नहीं, अगर हमारे हुक्मरान को हमारी कोई फिक्र नहीं तो हम किसके सामने जाके हाथ फिराएंगे। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जल्दी से वापस मुड़े। मैंने तारीख में पढ़ा है, दौड़ते हुए वापस गए। असलम गुलाम को कहा गुदाम का ताला खोलो। गुदाम का ताला खोला गया। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ में थैला आटे का उठाया और वो टीन जो घी का था अपनी कमर पे लादने लगे। असलम ने कहा मुझे पकड़ा दीजिए। कहा रोजे क़यामत मेरे बोझ को तुम उठा सकते हो, आज उमर की कमर पर इस डब्बे को रख दो। हाथ में वो आटा उठाया, कमर के ऊपर वो घी उठाया। उमर रज़ी अल्लाह जल्दी गए, उसके पास पहुंचे, खाना बनवाया और बच्चों को खिलाया। प्लेट में ठंडा किया, बच्चों को खिलाया। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह पीछे आए तो एक ओट लेकर बैठ गए। असलम कहता है हुजूर रात का बड़ा हिस्सा गुजर चुका, बच्चों को आपने खिला दिया, औरत की जरूरत को पूरा कर दिया, अब आइए आराम कीजिए। कहते हैं खामोश हो जा, मैंने जिस तरह इन बच्चों को रोते हुए देखा है इसी तरह मैं इन बच्चों को हंसते हुए देख कर जाना चाहता हूँ।
اسلم کہتا ہے ان بچوں نے جب کھانا کھایا بچے کھیلنے لگے, کھیلنے کے بعد جب سو گئے عمر اٹھے اور واپس آ گئے اور کہا اللہ کی قسم میں اپنی رعایا کو اس حالت میں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ روز قیامت کو مجھ سے اللہ کے سامنے جا کے شکایت نہ کر دے. وہ عورت صبح جب عمر کی عدالت میں آئی تو آ کر دیکھ کر حیران ہو گئی, کہا میں تو خلیفہ کو ملنا چاہتی ہوں. کہا عورت جس کو رات کے وقت تیری ملاقات ہوئی تھی اسی کا نام عمر ہے اور اسی کو مجھے خلیفہ بھی کہا جاتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانوں میں نکلے تو دنیا کو فتح کیا, راتوں کو نکلے تو دلوں کو فتح کیا, اسلام کی صحیح تصویر دنیا تک پہنچاتے رہے. لیکن ایک سازشی ٹولہ روم اور ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والے اس وقت بھی کچھ افراد تھے. ایک ابو لولو فیروز مجوسی, ابو لولو فیروز مجوسی, آج بھی آپ نیٹ پر گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کون تھا اور کہاں تھا. ابو لولو فیروز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, مجوسی تھا, کہتا ہے میں غلام ہوں اور میرا مالک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجھ سے زیادہ پیسے لیتا ہے. کہا میں اس کو بھی سمجھاؤں گا لیکن یہ کوئی زیادہ نہیں ہے, آپ اپنے مالک کو محنت کر کے دیا کرو. ابو لولو کو غصہ آیا, کہتا ہے ٹھیک ہے. چند دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے. وہ چکیاں بنایا کرتا تھا, چکیاں آٹا پیسنے والی. کہا چکی بنا دے. کہتا ہے میں ایسی چکی بنا کے دوں گا پورے عرب کے اندر اس کی دھوم پڑ جائے گی. آپ نے اپنے ساتھی کو کہا یہ بدبخت انسان مجھے دھمکی دے رہا ہے. اگلے ہی دن آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کو ایک مرغا جو ہے کچھ ٹھونگے مار رہا ہے. آپ صبح گھبرا کر اٹھے اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کے آخری ایام آ چکے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے یہ باتیں کی اور پھر آپ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اور ایک اور صحابی کو سروے کے لیے بھیجا کہ میں نے کافروں پر جو ٹیکس لگائے ہیں کہیں وہ زیادہ تو نہیں لگا دیے. واپس آ کر بتایا گیا زیادہ نہیں لگائے, جتنا حق تھا اتنا ہی لگایا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ کہتے ہیں لئن سلمنی اللہ, اگر اللہ نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی میں عرب کی بیواؤں کے لیے اور دنیا کے بچوں کے لیے ایسا قانون بنا کر جاؤں گا کہ کسی کو بھی اس کے بعد کسی دوسرے کی حاجت نہ رہے گی. آج بھی عمر کے راہ پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں لیکن اس نے اتفاق کہیے کہ کوئی اور معاملہ. 4 دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ کثرت کے ساتھ سورۃ یوسف کی تلاوت بڑی کیا کرتے تھے, لمبی تلاوت کرتے تھے تاکہ لوگ بھی جماعت سے مل جایا کرتے. لیکن آج آپ نے نماز پڑھانے کے لیے پہلے صفیں سیدھی کروائیں. صفیں سیدھی کروانے کے بعد آپ نے تکبیر کہی, قرات شروع کی, ابھی چند آیات ہی پڑھی تھی تو آپ نے زور سے یہ بات کہی قتلنی القلب, کسی کتے نے مجھے قتل کر دیا. ابو لولو فیروز مجوسی رات کے اندھیرے میں اپنے پاس ایک تیر لے کر آیا یا اپنے پاس کوئی نیزہ لے کر آیا, اس کو اس نے زہر میں بجھایا ہوا تھا, سامنے چھپ کر منبر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ہاتھ باندھے سینے پر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اس ظالم نے پیٹ کے اوپر آپ کے وار کیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سینے پر تھے, پیٹ پر وار کیے, آپ زمین پہ گرے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, نماز انہوں نے پڑھانی شروع کر دی اور وہ ابو لولو فیروز وہاں سے نکلا صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا. 13 صحابہ کو اس نے زخمی کیا, 7 موقع پہ شہید ہوئے, باقی زخمی ہوئے. ایک صحابی بعد میں آئے, انہوں نے اس کو دیکھا, اپنا کوٹ اس کے اوپر پھینکا اور اس کو صحابہ نے پھر پکڑ لیا. جب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا اس نے اپنے نیزے سے اپنے آپ کو بھی قتل کر کے جہنم واصل کر دیا گیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جلدی سے نماز پڑھائی, ان کو اٹھایا گیا, گھر میں پہنچایا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ ساری انتڑیاں کٹ گئی تھیں. آئے طبیب, آئے حکیم, آپ کو شہد پلایا تو انتڑیوں کے رستے باہر نکل آیا, معدے تک نہ پہنچ سکا. آئے طبیب تو پانی پلایا, پیٹ سے باہر نکل آیا, موت یقینی ہو چکی تھی. آپ نے اپنے بیٹے کو پوچھا مجھے کس نے مارا ہے؟ کہنے لگے ابو لولو فیروز مجوسی نے مارا ہے. کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے تو قتل نہیں کیا. عمر بن خطاب جس شہادت کو مانتا تھا آج وہ شہادت آ چکی ہے. عمر بن خطاب مدینے میں رہ کر آسمان والے رب سے کہا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وفی بلد رسولک, اللہ شہادت کی موت دینا, نبی کے شہر میں دینا. دنیا کہتی تھی عمر تیرے عدل نے, تیرے انصاف نے آج اتنا امن سکون پیدا کیا ہے کہ مدینے کے اندر تو کبھی تیری شہادت ہو ہی نہیں سکتی ہے. دنیا کے کناروں تک تو تیرے روب دبدبے کے چرچے ہیں, تجھے مدینے میں شہادت کیسے ملے گی؟ لیکن عمر کی سچی دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا. آج وہ شخص جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا, جس کے نام سے کیسے کسرا کے سارے افراد اور ایوان ہل جایا کرتے تھے, آج اپنے بیٹے کو بلا کر
کیا جملہ بولا؟ کہا بیٹے عبداللہ میرے پاس آ، میری زندگی کی آخری ایک خواہش ہے، ذرا جلدی سے جا امی عائشہ کے حجرے میں جا، ان سے جا کے امیر المومنین کا لفظ نہ بولنا، ان سے جا کے کہنا عمر کہتا ہے امی اگر تیری اجازت ہو میں چاہتا ہوں جہاں میرے آقا لیتے، جہاں آقا کے یار غار لیتے، کاش کہ مجھے بھی ان کے ساتھ جگہ مل جائے۔ بیٹے امیر المومنین کا لفظ نہ بولنا، کہیں امی کو امیر المومنین کا حیا نہ آئے، صرف عمر ابن خطاب جا کے کہنا اور میرے لیٹنے کی جگہ مانگنا۔ عمر ابن خطاب کا پیغام امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا۔ امی عائشہ کہتی میں نے سوچا تو یہ تھا کہ میں پیغمبر کے پہلو میں لیٹوں گی، لیکن عمر ہی ہے، اے عمر میں اپنی جگہ پہ تجھے قربانی دیتی ہوں اور میں تجھے وہ اثار کر کے جگہ دیتی ہوں۔ آپ کے پاس آئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، جب واپس آئے آپ نے کہا مجھے بٹھاؤ، آپ کو بٹھایا گیا۔ کہا بیٹے کیا پیغام آیا؟ کہا اے امیر المومنین جو آپ چاہتے تھے اس نے قبول کر لیا۔ کہا مجھے ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہیں میں عائشہ کے حصے کے اوپر اپنی حکومت کی وجہ سے، اپنی امیر المومنین کی وجہ سے اس کا حصہ چھین نہ لوں۔ بیٹے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اس وقت میری وفات ہو جائے، میری چارپائی کو اٹھانا، اس حجرے کے باہر لے جانا اور وہاں روک کر امی عائشہ سے دوبارہ کہنا عمر ان کے قریب آنے کی اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، ورنہ مجھے اٹھا کر عام مسلمانوں کے حضرات قبرستان میں دفن کر دینا۔ ایسا ہی ہوا، امیر المومنین کا جنازہ صہیب رضی اللہ نے پڑھایا، ان کی چارپائی کو اٹھایا، ان کے حجرے کے سامنے پہنچایا۔ امی عائشہ سے پھر فرمایا امی عمر آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ کہتے سنا تھا، میں آیا ابو بکر اور عمر آئے، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں نے دیکھا ابو بکر اور عمر نے دیکھا۔ میں نے امی عائشہ کہتی ہے میرے آقا کی زبان سے اپنے ساتھ ان دونوں کے ناموں کو بڑا سنا، اب میں کیسے ہو سکتا ہے ان کو جدا جدا کر دوں؟ جب دنیا میں اکٹھے رہے تو قبروں کے اندر بھی اکٹھے رہیں گے، میدان محشر میں اکٹھے اٹھیں گے، جنت میں اکٹھے پہنچیں گے۔ ان کے بارے میں اجازت ملی، اتنے میں امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے، آ کے چارپائی کے پاس کھڑے ہوئے، آ کر ایک تاریخی جملہ بولا اور ساری دنیا کے لیے ایک عظیم کلمہ کہا۔ آپ چارپائی کے پاس آئے، فرمانے لگے اے عمر ما کنت ارجو ان القى اللہ بمثل عمله منك۔ اے عمر میں نے ساری دنیا کے اندر سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، لیکن میری خواہش یہ رہی تھی کاش اللہ مجھے ایسے نامہ اعمال دے دے جو عمر کے ہیں، کاش روزے قیامت میں اللہ کے سامنے جاؤں کھڑا علی ہو، نامہ اعمال عمر تک کھل جائے۔ میں تو چاہتا تھا میری زندگی عمر جیسی زندگی بن جائے، تیرے پیچھے مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا، لیکن تیری ساری زندگی میں علی کو بڑی پسند تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو اٹھایا گیا، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ لٹایا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی حضور کے ساتھی تھے، قبر میں حضور کے ساتھی بنے، حشر میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان صحابہ کے انہی فضائل کو آپ نے بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔